بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا صدق اللہ مولانا و مولانا العظیم۔ آج 9 مئی کا دن ہے اور یہ دن پچھلے سال اگر ہم ماضی میں جائیں تو بھارت جو ہمارا دشمن، جو مسلمانوں کا دشمن، جو امن کا دشمن ہے، اس نے رات کی تاریخیوں میں حملہ کرنا تھا اور پاکستان کی قیادت، یونٹی، پاکستان کی تمام پارٹیاں ایک صف میں کھڑی تھی اور وہ دن یاد کر رہی تھی کہ غزوہ بدر میں جب 313 تھے، ہزاروں کا لشکر و ساز و سامان تھا، لیکن اللہ نے کیسے فتح یاب کیا ان لوگوں کو۔ اور اسی طرح 5 گنا سب سے بڑا ملک، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہندوستان کو۔ جس طرح شہباز شریف نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ دیکھنا ہندوستان کو ہم منہ کی کھانی پڑے گی، اور عمران خان کے دور میں جب کشمیریوں پر ظلم ہو رہا تھا اس نے بولا کیا کروں، حملہ کر دوں ان پہ؟ انہوں نے کہا حملہ نہ کرو، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس وقت بنیان مرصوص کی تیاری ہو رہی، رات کی تاریخیوں میں اتنے اتنے بچے، عبادت خانوں کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور کہا جسٹ ویٹ فار آور رسپانس، اور وہ ان کے دلوں میں خنجر پڑا۔ میڈیا کے محاذ پر، سائبر کے محاذ پر، فضا کے محاذ پر، آبیت کے محاذ پر، نیوی کی محاذ پر، اور اسی طرح ایئر فورس کی میں نے گفتگو کر لی، عام فورسز، بارڈر کی محاذ پر اللہ نے ہر جگہ فتح یاب کیا اور یہ سبق سکھا دیا۔ تم تعداد پہ نہ جانا، جس طرح حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم ان کی تعداد و ساز و سامان اسلحہ پہ نہ جانا، آج تمہارا اس قوم سے لڑائی ہے کہ جس کو موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ تو اسی طرح بارڈروں پہ ان نے اپنی جانیں نچھاور کی، اتنے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کشمیریوں، پاکستانیوں نے قربانیاں دی، اور اللہ نے قربانیاں رنگ لائی۔ صبح فجر کے وقت اللہ کا نام لیا، پوری قوم یوں تھی، میڈیا یوں تھا، اور اس وقت بھارت کے تباہ کر دیا ان کو۔ صبح سویرے ایسی چیخوں کی آواز آئی کہ دنیا نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہی ہے دنیا۔ اور اس جنگ کے بعد میں زیادہ ڈیپ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، اس جنگ کی سب چیز بھارت بھی چشمدید گواہ ہے، بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے کون جیتا یہ جنگ، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، آپ چشمدید گواہ ہیں اس جنگ کے۔ لیکن بہرحال میں اس دن جشن تقریب میں تھا، ایک صاحب نے کہا کہ یہ جنگ صرف اس 10 مئی تک محدود نہیں تھی کہ ہم جیت کے دنیا میں ہمارا نام روشن ہوا، اس کے بعد جو سرکمسٹانسز اور جو ہمارے ایک دنیا میں ایک نام روشن ہوا وہ اب تک قائم ہے۔ اس وقت اقوام متحدہ اور سپر پاور کے مسئلے حل کروا رہا ہے پاکستان، واشنگٹن اور یو ایس کے جو ہیں آ کے ادھر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ، اور ادھر آ کے سگنیچر کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے پاکستان کو، مسلمانوں کو، اور جب کہا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ مسلمانوں کی ایک الگ سپر پاور ہے، اور یہ دکھا دیا کہ مسلمانوں اسلامی ریاست پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ بھی ایٹمی ہتھیار ہوں جس کے پاس۔ اور آج یہ 10 مئی کا دن آپ کو یاد کراتا ہے، یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک صلاحیت عطا کی تھی، آپریشن بنیان المرصوص ان کی دلوں میں آج تک ایک خوفناک دن کی طرح جاری رہے گا، ان کے خیالوں میں جاری رہے گا۔ نریندر مودی اور ان کی میڈیا بولتی رہے، بچے بچے کو پتا ہے کون جنگ جیتا، بچے بچے کو پتا ہے کس کے گریڈ اسٹیشن تباہ ہوئے، بچے بچے کو پتا ہے کس کے رافیل تباہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، اور میں اپنی قیادت کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ جس پارٹی کے ہوں، جس ہم نیگیٹیوٹی نکالتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ادھر آپ پازیٹیوٹی کو اپریشیٹ کریں، شوڈ بی اپریشیٹڈ، یہ ہیومینٹی ہے، یہ انسانیت ہے۔ اور میں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، آج تک وہ گریٹ کام کر رہے ہیں، گریٹ عاجزانہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، انہوں نے دکھا دیا کہ میرے رگوں میں سید زادوں کا خون ہے، اور سید ہمیشہ کچھ کر جاتے ہیں، اولاد علی فاطمہ کے زہرا کا جس کے اندر خون ہو وہ کچھ نہ کچھ کر ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک نئی استقامت دی، مار کا حق۔ اور میں یہ آخر میں بات کروں گا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اے مسلمانوں، اگر تم اس وقت بستے ہو تو اس پاکستان کی وجہ سے بستے ہو، اس وقت حرمین میں پابندی نہیں تو پاکستان کی وجہ سے نہیں، اس قوم کے ساتھ رہو۔ قوم کو بھی یہی پیغام ہے، ایک جس طرح آپ 10 مئی کو یکجہتی میں تھے، اس جنگ میں یکجہتی میں تھے، اگر اسی طرح کی یکجہتی برقرار رکھی تو دنیا میں ایک نئی حکومت ابھرے گی۔ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں پھر اپریشیٹ کروں گا، وی شوڈ اپریشیٹ دیم، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کو مزید ترقی دے
اور بھارت اگر چاہتا ہے اس کشمیر کو تو یاد رکھیں وہ جموں بھی ہمارا ہوگا، دہلی بھی ہمارا ہوگا، گجرات بھی ہمارا ہوگا، اور بھارت ہندوؤں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ مسلمان امن کا گہوارہ ہے، امن کی بات کی پاکستان نے، ہر محاذ پہ کی آؤ امن سے رہیں، آؤ ہر مذہب کا احترام کریں، قرآن و سنت کا نفاذ اس ملک میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پر عمل کرنے کی، ہر جو قرآن کے لیے اٹھتا ہے، اور شیخ مولانا ادریس ان کے بارے میں ویڈیو کلپ بناؤں گا، الگ سے تعزیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہم پہ جاری رکھے۔ یہ جب انسان بگڑ جائے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان حکمرانوں کو نہیں سمجھ آتا کہ کس کے پاس جائیں، تو اس کے لیے ایک عالم کی، ایک اسکول آف تھاٹس کی، ایک قرآن کی ضرورت پڑے گی، درسگاہوں کی ضرورت پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم عمل کی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں فتح نصیب فرمائے اور اس پاکستان کو تا دیر قائم رکھے اور امن کا گہوارہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی محمد و صحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔